بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب احباب کو پتہ ہے کہ رمضان شریف کی آمد ہے، لہٰذا آج کا جو موضوع سخن میں نے بنایا ہے، جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، اس آیہ مقدسہ کی طرف آتے ہیں۔ سیامن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ جمع ہے، اور اس کا مفرد ہے صومن، اور لغت کے اعتبار سے اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس لذت محسوس کرتا ہو، اور شریعت میں صوم کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ یہ حکم جو روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے، ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، گویا کہ ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ سامعین محترم، حدیث شریف میں آتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس روزے کی جزا خود دوں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب سمجھ کر رمضان کے روزے رکھے، اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
حقیقی معنوں میں ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔